الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عينك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بابا سے بلند مل کے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا لکا وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ
کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر نو تیرے جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر نو تیرے کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نو ٹھلا یا رسول اللہ ہوائیں وگدیے لے جا مدینے اتھروں میرے ہوائیں وگدیے لے جا مدینے اتھروں میرے تے آکھیں ہو رکی میں نظر گلاں یا رسول اللہ جنہوں تیری الفت دا کدی پانی نہیں ملے جنہوں تیری الفت دا کدی پانی نہیں ملیا دلہ دیا سکھ دیا نے او ہو واللہ یا رسول اللہ وچھوڑے دے مسجد میں روز جلاں یا رسول اللہ اور ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں تیری رحمت دیاں ہر پاسے چلاں یا رسول اللہ وچھوڑے دے مسجد میں روز چلاں یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں روز صدمے چلا یا رسول اللہ. نہایت اللہ رب العزت جل جلالہ وعتم نوالہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا. تو بعد
نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و معوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول اولاد رسول اجداد رسول میرے آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت بے حد لا تعداد درود و سلام ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو بزرگو بھائیو معزز سامعین حضرات، غالباً ماہ سفر المظفر دا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اگلا جمعہ ماہ ربیع الاول شریف دا ہوئے گا۔ مقام ولایت، معیار ولایت، کرامات ولایت، اولیاء کرام دی کرامات بیان کیتیاں گئیاں اس مہینے اندر۔ آج میں جنہ دو ہستیاں دا ذکر کرنا ہے، عالم اسلام اندر، دنیا اسلام اندر ان دو ہستیاں دا بہت بڑا نام بھی اور بہت بڑا کردار بھی ہے۔ اگر انہ دا میں نام لواں تے انہ دو ہستیاں دا نام ہے احمد۔ اگر انہ دے میں کردار دی گل کراں اور انہ دی شان دی گل کراں تے اللہ نے انہ دوانو بنا کے بھیجا ہے مجدد۔ ایک دنا حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، دوسرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت المولانا الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دوویں دانا احمد تے دوویں ہستیاں فنا فر رسول نے۔ دوویں وقت دے مجدد نے۔ مجدد کون ہوندہ ہے اور مجدد دی کی اہمیت ہے اور دین میں دی کی ضرورت ہے؟ پہلے بات سنو، کائنات دے اندر اللہ دے نبی تے رسول آکے دین و رسالت، توحید و رسالت دا پیغام لوگاں تک پہنچاندے رہے۔ چل دیاں سفر شروع ہویا، پھر او وقت بھی آیا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قصر نبوت مکمل ہو گیا سی، ایک اٹ دی جگہ خالی سی، جدو میں آیا او بھی پوری ہو گئی۔ ہن قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا، قیامت تک حضور تو بعد نبی کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، نبوت اور رسالت دا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن قوم نو ہدایت واسطے، انہاں دی رہنمائی واسطے تے کسے دی لوڑ ہے سی نا جڑا دین دا چنڈا بلند کر کے رکھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، میرے آقا فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئت سنت، فرمایا کہ اللہ تعالی ہر صدی دے آخر تے ایک بندہ ایسا پیدا فرمائے گا، مبعوث فرمائے گا، بیست ہوئے گی، مبعوث فرمائے گا انہوں۔ او کی کرے گا؟ من یجدد لہا دینہا، او دین دی تجدید کرے گا، یعنی دین نو نواں کر دے گا۔ دین اندر زلالت، بدعات، گمراہیاں جڑیاں دین دے اندر شامل ہو چکی ہون گیاں، انہاں ساریاں بدعات نو سنت تے نور دی روشنی دے نال ختم کر کے دین نو دوبارہ زندہ کر چھڑے گا۔ او ہوندہ ہے مجدد، مجدد نیا کرنے والا، دین کو نیا کرنے والا۔ ہر صدی وچ ایک مجدد دو بھی ہو سکتے نے، تین بھی ہو سکتے نے، ہر دین دے مختلف شعبے ہر شعبے دا ایک علیحدہ مجدد بھی ہو سکتا ہے۔
اور اے مجدد آندے رہنے اور آندے رہن گے. پہلی صدی ہجری دے جڑے مجدد نے انہاں دا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ. ایو نے انہاں نوں مجدد الف اول کیا جاندا ہے. مجدد الف اول. الف عربی جاندے نے ہزار نو، یعنی یہ مجدد نے جڑے 1000 سال واسطے مجدد، باقی مجدد 100 سال واسطے، اے 1000 سال واسطے. الف اول پہلے 1000 سال واسطے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. دوسری صدی ہجری دے اندر مجدد امام احمد بن حنبل اور امام ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اے مجدد نے. تیسری صدی ہجری دے اندر مجدد امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ. چوتھی صدی ہجری دے مجدد امام ابو جعفر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ. پنجویں صدی دے مجدد امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. چھویں صدی دے مجدد امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ. ستویں صدی دے مجدد امام شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ. اٹھویں صدی دے مجدد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ. نویں صدی دے مجدد حضرت جناب شیخ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ. 10ویں صدی دے مجدد حضرت امام شمس الدین بن شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ. 11ویں صدی دے مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت مجدد الفسانی نو کیا جاندہ ہے الفسانی. پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز سن الف اول یعنی پہلے 1000 سال دے مجدد، اور مجدد الفسانی دوسرے 1000 سال دے مجدد الف ثانی. 12ویں صدی ہجری دے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اور 13ویں صدی دے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ. اے او مجددین نے اے 1000 سال واسطے مجدد اور باقی 100 سال واسطے مجدد. 100 تے 1000 دے اندر فرق یہ نہیں ہے جنہ 100 دے نوٹ تے 1000 دے نوٹ چ فرق ہے. جنہ او دی قدر و قیمت او دی اہمیت تے فرق ہے نا، ایک 100 دا نوٹ تے 1000 دے نوٹ دے درمیان، ان دی 1000 سال والے مجدد تے 100 سال والے مجدد دے درمیان بھی ان نہیں فرق ہے. انہاں دی شان دے حوالے نے فرمایا ایو لوگ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ایو لوگ نے جنہاں کہا کہ ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر وہ دے اتے استقامت حاصل کی تھی. استقامت حاصل کی تھی الاستقامت فوق الکرامت. استقامت جڑی ہے کرامت تو بھی اچھی ہوں گئی. یہ تک میں بات کردہ جاواں کہ اللہ دے ولی انہاں دی بارگاہ چک بندہ 2 دن 3 دن 4 دن رہا، اندر جی اچھا جی حضرت صاحب السلام علیکم میں چلا جے. آپ نے فرمایا بیلیہ تو آیا کدھر سے تے چلنا کدھر ہے؟ نہ تو آن دا مقصد دسیا نہ تو جاندہ آیا. کہندہ جناب میں جو سن کے آیا سا ہوں میں ویکھیا نہیں. میں فرمایا کی سن کے آیا سا؟ کہنے لگا جناب میں تے بڑا سن کے آیا سا کہ بڑیاں جناب دیاں کرامات نے، بڑیاں کرامات کر دینے، تے میں تے اینے دن ہو گئے نے تے بیٹھا مینوں کرامت کوئی نظر نہیں آئی. آپ نے فرمایا ایتھے بہ جا مینوں اے گل دس، جننے دن تو ایتھے میرے کول رہیا ہیں او کسے ایک دن بھی مینوں شریعت دے خلاف کم کردیاں ویکھے آئی ہے؟ توجہ میرے وال آکھو ذرا سبحان اللہ. بول دے رہا کرو تاکہ پتہ چلے میری گل نو سن دیو. فرمایا جننے دن تو ایتھے میرے کول رہیا ہیں مینوں شریعت دے خلاف کم کردیاں ویکھے آئی؟ کہنے لگا جناب نہیں. تو فرمایا پھر اے تو وڈی کرامت اور کیڑی؟ اے تو وڈی کیڑی کرامت ہے کہ شریعت تے عمل کیتا، کوئی غیر شرعی کام نہیں کیتا.
تو الاستقامت فوق الکرامت، کرامت تو بھی اونچی چیز ہے استقامت۔ بہرحال مجدد میں تو دس چھڑے نے سارے صدیاں دے انہاں دا کم بھی دس چھڑیا ہے۔ ہن حضرت مجدد الفسانی دی پہلے گل کرنے ہیں آپ دی سیرت دے والے نال، اس تو بعد پھر اعلی حضرت دی طرف آنے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے پیر و مرشد نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد نے، آپ خود فرماندے نے کہ میں پتر فاروق اعظم داواں مرید صدیق اکبر داواں، پتر فاروق اعظم تے مرید صدیق اکبر دا فاروقی اور صدیقی رنگ اگر کسی شخصیت وچ ویکھنا ہوئے تے حضرت مجدد الفسانی دے اندر ویکھ لوے۔ او مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی ذات والا برکات، آپ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے مرید نے، اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ او شان دے مالک اور ایسے پیر آپ دی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں، اور جدو آپ نے حضرت مجدد الفسانی نو اپنا مرید کر لیا نا تو آپ نے اپنی پیری مریدی والا سلسلہ اتنے ختم کر چھڑیا، فرمایا میرے آن دا دنیا تے آن دا مقصد پورا ہو گیا، اور بلکہ آپ اپنے اس مرید کہہ کے پیر ہو کے آندے نے مجدد الفسانی او سورج ہے جدے سامنے ساڑھے ورگے چراغ گم ہو جاندے، پیر آخدہ پہ مرید دے بارے او حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ۔ اور کیا شان ہے، آپ ایک بندہ آپ دے کول ایک مہمان آئے نا تے کار دے کول ایک ہوٹل بندہ چلاندہ سی کو نان بائی نان روٹیاں لان والا، انہیں ویکھیا اللہ دے ولی نے فقیر بندے نے مہمان آگئے نے تے انہاں کول کتھے کو جونا ہے تے چلو میں نا کو کھانا شانا پکا کے تے مہمان آئے نے تے مہمانوں کھوا دیں گے، انہیں کھانا کھونا بنوایا تے پیش کیتا، آپ نے مہمانوں دے چھڑیا، مہمان چلے گئے، فرمایا تو آج میری عزت رکھیے تے مانگ کی منگنا ہے، مانگ کی منگنا ہے، کہنے لگا جناب پھر میں منگن لگا جے، فرمایا مانگ، اندر سوچ لو میں منگن لگا جے، فرمایا مانگ، کہندہ جی مینوں باقی باللہ بنا چھڑو، مینوں باقی باللہ بنا چھڑو، فرمایا کچھ اور مانگ لیندہ ہے تیرے وس دی گل نہیں ہونا، کہہ جی تو ساکھ کیا سی مانگ میں دیاں گا تے میں منگیا ہے، فرمایا اچھا چل آ تینوں اپنے حجرہ خاص اندر لے گئے، 3 دن حجرے اندر رہے باہر نہیں آئے، باہروں اندروں صرف اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دیاں آوازاں دیاں نے، 3 دن تو بعد حجرے تو باہر آئے، مریدین جیڑے باہر بیٹھے سن انہوں نے پتہ ہی نہیں لگدا باقی باللہ کون ہے تے او نان بھائی کیڑا دوہاں جو باقی باللہ کون ہے، لیکن او اللہ دیاں رحمتہ دیاں او تجلیاں دی او تاب نہ لا سکیا، او بندہ اتھے فوت ہو گیا، دنیا تو چلا گیا، فرمایا باقی باللہ ہونا کو آسان کام تے نہیں نا، او باقی باللہ ایک بندہ مسئلہ پوچھنا آیا، فرمایا کہ میرا جنازہ جڑا بندہ پڑھائے گا انہوں اے مسئلہ پوچھی، اے مسئلہ انہیں آکھے جناب فنا کیے تے بقا کیے، فرمایا جیڑا بندہ میرا جنازہ پڑھائے گا انہوں اے گل پوچھی، دنیا تو چلے گئے، جنازے دا وقت آیا، ایک نقاب پوش گھوڑے تے آیا، آکے انہیں جنازہ پڑھایا، او بندہ تے مگر انہیں آکھیا حضرت صاحب نے آکھیا سی کہ تینوں میں مسئلہ پوچھنا ہے، جیڑا میرا جنازہ پڑھائے گا انہوں مسئلہ پوچھی تے تو میں نو جواب دے فنا کیے تے بقا کیے، جدوں نے چہرے تو نقاب اٹھایا نا تو حضرت باقی باللہ آپ ہی سن، فرمایا او جڑا پیائی او فنائی آ بقائی، او فنائے تے آ بقائے، جڑا بندہ فنا ہو جائے رب رسول دی ذات وچ پھر وہ باقی رہ جاندہ، جیڑا اللہ رسول جو فنا ہو جائے نا پھر اللہ رسول انہوں بقا عطا فرماندہ ہے۔ میں ہوتی تو انہوں ایک مثال چھوٹی جی دینا، ایک قطرہ پانی دائے ایدھی کی حیثیت ایتھے رکھو تھوڑی دیر بعد خشک ہو جائے گا، او دی کو حیثیت ہے، بولو اگر اوئی قطرہ دریا وچ سڑ دیتا جائے، دریا جو فنا ہو گیا، ہونوں باہر تے نہیں آ سکتا، ہونوں دریا دا حصہ ہو گیا، ہون دریا تے نہیں نہ سکن لگا،
وہ ایک اکیلا سی دی کوئی حیثیت نہیں جدو انہیں اپنے آپ نو اس پانی دے اندر فنا کر چھڑیا ہن دریا دی روانی جی شامل ہو کے او دا نہ قطرہ نہیں دریا ہو گیا ایسے طرح جڑا بندہ کلا آپ ہوئے اور جڈا مرضی ہوئے پر انہیں فنا ہو جانا ہے لیکن اگر اللہ رسول دی ذات اندر فنا کا ہو جاوے پھر اللہ نو فنا نہیں ہوندہ اللہ نو دار بقا عطا فرما چھڑدا ہے انہوں بقا دیاں بلندیاں مل جاندی ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تے دور اندر جڑا بادشاہ اکبر اے بڑا نیک بندہ سی اللہ اللہ کرن اللہ علماء نال بہن اللہ علماء دی خدمت کرن اللہ مسجداں بنان اللہ دین دے کام کرن اللہ کران اللہ بڑے نیک بندہ سی لیکن ایدہ دماغ خراب کیتا لالچی مولویاں اس طور دے ابو الفضل تے فیضی دو مولوی ایسے بندے سن جڑے پوری قرآن دی تفسیر انہاں لفظاں نہ لکھ دے ہیں جدے جو نقطہ ہی نہیں سی ہوندہ بغیر نقطے تو پوری قرآن دی سانو ایک لین لکھنی پہ جے نہیں لکھ سکتے ایسے لفظ کتھو لب کے لئیے جدے جو نقطے نہ ہون بغیر نقطے والے لفظاں تو پوری قرآن دی تفسیر لکھن والے بندے لیکن جدو دل وچ لالچ آ جائے پھر علم دے نور تے روحانیت دے نور نو ساڑ چھڑ دی انہیں دا دماغ خراب کیتا آہستہ آہستہ دین تو دور ہونا شروع کر دیتا انہیں مسجدہ گرا کے مندر بنانے شروع کر دیتے اس طرح دے معاملات کرنے شروع کر دیتے پھر انہیں عیسائیاں تے یہودیاں تے دیگر سارے مذہبہ دے کچھ چیزاں لے کے جڑیاں چنگیاں لے کے انہوں نے شامل کر کے تے دین الہی بنا چھڑیا دین الہیہ یاد رکھیا جے جدوں بھی بندہ مسلمانوں نے دھوکا دیندہ ہے نا وہ دھوکا ڈائریکٹ نہیں دے سکتا وہ دین دے نا تے دھوکا دیندہ لیبل دین دا لائے گا ان کہہ لو کہ لیبل دودھ دا ہوئے تے اندر شراب ہوئے لیبل دین دا اندر منافقت نا کڈا چنگا ہے دین الہی الہی دا دین رب دا دین کڈا چنگا نا ہے لیکن گائے دی قربانی جائز نہیں شراب جائز ہے بہن تے بھرا دا نکاح جائز سورج دی پوجا یہ سارے کام انہیں کروائے اور پھر اے وقت بھی آیا انہیں کہا جیڑا بندہ میرے دربار چاہے گا آ کے میں نو سجدہ کرے گا سجدہ کرے میں نو بہرحال خدا آخری وقت واصل جہنم ہو گیا مر گیا ادو بعد ادا پتر جہانگیر تخت بیٹھا انہیں بھی حکم دیتا کہ سجدہ کرو جیڑا دے دربار تے جائے پہلے انہوں سجدہ کردہ ہے حضرت مجدد الفسانی نے مکتوبات لکھنے شروع کر دیتے خط لکھنے شروع کیتے خط و خطابت دے نال لوگاں نو تبلیغ کر رہے نے اور انقلاب برپا ہو گیا انہیں آکھیا کیڑا بندہ ہے جیڑا میری ساری کیتی کرائی تے ختم کردہ ہے پیا انہیں آکھیا انہاں نو بلایا جائے آپ نو دربار تے بلایا گیا او دے آواریاں انہیں آکھیا انہاں تے نو سجدہ نہیں کرنا انہیں کہا پھر کی کرا انہیں کہا ایک چھوٹی جی کھڑکی بنوا اور جدو اس کھڑکی تو انہیں جھک کے گزرنگے اسی رولا پا دیں گے مجدد الفسانی شیخ احمد نے سجدہ کر چھڑیا تو تیری بلے بلے ہو جائے گی پر انہوں کی پتا سی اگے بھی فاروق اعظم دا پتر ہے کھڑکی بنوائی حضرت مجدد الفسانی آئے جدو آپ آئے آپ نے ویکھیا کہ آپ نے پہلے اپنا سر نہیں کیتا پہلے اپنا پیر اگے کیتا اور پیر کر کے وکھایا آ لتر تینوں پہنے نے اور تیری تختی تے تیری تاج تے تیری حکومت اس جتی تو وار دیوا انہیں اکھے کی بنے ہیں تو پھر جدو حکمران لاجواب ہو جانا مولویاں تو پھر اندھے نے انہوں ڈاک چھڑو آج بھی ہی ہو رہے جدو جواب دلیل نہ روے اندھے نے انہوں پھر اندر کر چھڑو
آپ ہی کو 4 دن جیل دی ہوا کھان کے دال کھان کے تے انہاں دی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. یہ کوئی نواں طریقہ نہیں، بڑا پرانا ہے. وہ فرعون نے بھی آکھیا سی میری گل مان لو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں تے میں تانوں تے تواڈے ساریاں واریاں نوں میں قید کر چھڑنا. یوسف علیہ السلام نے بھی قید کیتا گیا، پر جدو قید کیتا سی کلے گئے سن، جدو آئے سن سارے ایمان والے ہو کے باہر آئے. یہ بڑی پرانی واردات ہے، یہ کوئی نویں گل نہیں. انہیں اکیلے نو قید کر لو. قلعہ گواریال دیو قید خانہ او جیل جتھے وڈے وڈے خطری تے وڈے وڈے بدماش تے وڈے وڈے گھنڈے لوگ دے اندر موجود نے. آج بھی ہندو تے سکھ اس گل نو تسلیم کر دینے کہ سب تو وڈی غلطی جہانگیر نے حضرت مجدد الفسانی نو قلعہ گوالیار دی جیل وچ بند کر کے کیتی. کیونکہ جدو آپ جیل وچ گئے نا تو وڈے وڈے مجرم تے بڑے بڑے بدماش تو انہاں کہا ویکھو جی مولوی بھی آ گیا ہے. آپ نے فرمایا فکر نہ کرو میں بھی تواڈے نال دئی ہاں. آپ نے انہاں نو اپنے قریب کیتا. او سارے جدو جیل وچوں نکلے نے او سارے ہی اللہ دے ولی بن کے نکلے نے. پھر سالے ولی ہون پھر انہاں ولیاں نے کتھے کتھے جا کے دین پھیلایا ہوئے گا. کئیاں ہندوانوں مسلمان کیتا ہوئے گا، پھر انہاں دی اولادہ مسلمانہ دی اولاد انہاں دی چل دے اگر وہ مسلمان نہ ہوندے تے انہاں دی چل دی نسل بھی مسلمان ہے نہیں سی ہونی. ایتھے جڑا اسلام پھیلیا ہے نا اے اللہ دے ولیاں دی برکت نال پھیلیا ہویا ہے. آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا. حضرت مجدد الفسانی 2 سال قلعہ گوالیار دی جیل اندر موجود نے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. آپ نے فرمایا تیرے تاج تیرے تخت میں کی کرنے نے. وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پر، بستر لگا ہوا ہے جن کا محمد کی گلی پر. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں 2 سال آپ جیل اندر رہے نے. پھر ایک رات خواب وچ نبی کریم علیہ السلام جہانگیر دی خواب وچ آئے. آپ نے فرمایا میرے احمد سرندی نو قید کیتا ہی. انہیں جڑا ہے صبح ہوئی انہیں اٹھیا، انہیں آکھیا حضرت مجدد الفسانی نو جڑا ہے انہاں نو رہا کرو. آپ نے فرمایا میں انج رہائی نہیں لینی، پہلے تیرے باپ نے جنیاں مسجداں نو شہید کیتا ہے انہاں مسجداں نو دوبارہ بنا جڑے اسلام دے مخالف کم شروع کرائے نے انہاں نو ختم کر. پھر انہیں ساریاں چیزاں نو ختم کیتا. اسلام دوبارہ پھیلیا ہوئے، اسلام دا جھنڈا دوبارہ بلند ہویا ہوئے. پھر جڑا ہے اسلام ایسی شمع روشن پھیلی ہے آج تک حضرت مجدد الفسانی دا فیضان جڑا ہوئے آج تک جاری ہو ساری ہے. اگر اس وقت دین الہیہ جڑا ہے چلدا رہندا آج ایتھے مسلمان کوئی نظر نہیں آندا. اے مجدد الفسانی نے اس نو ختم کرا کے دین اسلام نو بلند کر چھڑیا ہے. لوگاں نو دس چھڑیا ہے لوگوں اور جتھے فاروق اعظم دا پتر ہوئے او دے سامنے کوئی دین دے خلاف کم کرے اور فاروق دا پتر کم کرن نہیں دوے گا. اے اس باپ دا پتر اے او نسل وچ ہوئے جڑا جنوں ویکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل دے وے. پھر تیرے ورگے بادشاہ کی شے نے آپ نے جڑا دین اسلام نو بلند کر کے تسڑیا لوگوں جدوں کوئی دین نو مٹان دی کوشش کرے گا ادو رب کوئی نہ کوئی اپنا نیک بندہ بھیجدا رہے گا جڑا دین نو بچاندا رہے گا.
او مجدد الفسانی آپ دی سیرت تے کرامات بیان کرا تے کئی وقت گزر جاون، کئی جمعے گزر جاون، لیکن میں تھوڑا جا ٹچ دینا سی بیان کر کے ہن میں دوسرے مجدد دی گل شروع کرن لگا ہاں جدا نام اسم گرامی امام احمد رضا خان تاجدار بریلی، عشق و محمد عشق و محبت اعلی حضرت او بریلی دا تاجدار او جڑا دشمن واسطے تلوار عشق دی پرکار عاشقاں دا سردار او بریلی دا تاجدار جنہیں جدوں قلم اٹھائیے نبی پاک دی شان وچ اٹھائیے، جنہیں جدوں قلم اٹھائیے کدی حضور دیاں نعتاں پیا لکھ دائے، کدی قرآن دا ترجمہ پیا لکھ دائے، کدی فتاوی رضویہ پیا چل دائے۔ اے او اللہ حضرت عظیم البرکت جنہیں 1000 تو زیادہ کتاباں لکھیاں، اے او اللہ حضرت عظیم البرکت جڑا 60 تو زیادہ علوم اندر جڑا ماہر سی، علم ریاضیات، علم سائنسیات، اللہ حضرت و شخصیت پوری دنیا اندر جس شخصیت دیتے پوری دنیا دے اندر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے او دا نام امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رے۔ او اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، حالات ایسے نے، مفلسی دا دور ہے، کچھ مولوی آگئے دوجی کمپنی دے، انہاں کہا جناب اب ایک ہونا ذرا دیواراں بھی خستال نے، حالات بھی ماڑے نے، ان کرو ہاں ذرا تسی کسے نواب دی تعریف وچ کوئی کلم لکھو، کوئی نظم لکھو، بڑا سونا لکھ دے ہو، بڑی سونی تہاڈی شاعری ہے، ایک کسے نواب دی تعریف وچ کوئی نظم لکھو، انعام ملے گا، مال و دولت ملے گی۔ فرمایا اچھا میں لکھاں، تسی کی سمجھ دے ہو؟ اے احمد رضا کسے نواب واسطے قلم اٹھائے گا، سوچیا جوی نا احمد رضا دی قلم جدوں اٹھے گی مصطفیٰ دی شان واسطے اٹھے گی۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کلام لکھیا، فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، آقا وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ بڑا لمبا کلام ہے لیکن آخر تے اعلیٰ حضرت نے جڑا کلام دے اندر مقطع لکھیا ہے کمال کر چھڑیا ہے، اور مقطع کیا خوب مقطع لکھیا ہے، اور فرماند نے کروں مد اہل دول رضا، پڑے سے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آؤ میرے نال مل کے پڑھ لیے، اسی سارے حضور دے گداواں جنہوں اپنے چودھری آنتے مانے او تے نہ پڑھے جڑا آکھے میں حضور دا کمیاں، او مل کے میرے نال پڑھ لے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہاں میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ پھٹیاں دے بے کے رولا پاندے ہو، فلانا ہو گیا، فلانا آ گیا، فلانا ایم پی اے بن گیا، فلانا وزیر نو انج ہو گیا، وہ انہاں قبر وچ آ کے تینوں بچانا نہیں، قبر وچ مصطفیٰ نے آنا ہی۔ آج غلامی دا اقرار کر لے، میں گدا ہوں اپنے کریم۔ ماشاءاللہ اللہ توڑے ذوق نو سلامت رکھے، کئی بندے اجے بھی انج بیٹھے نے جویں انہاں نوں کو مانت رکھا گیا ہے، اوے حضور دا ذکر ہے میں پاٹھا بن کے نہ بیرا مل کے پڑھ لے، میں گدا ہوں اپنے کریم، ہاں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے
کریم کا میرا دین برا انا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم۔ فرمایا اوے لوگو میں تے اپنے کریم دا گدا ہاں، میں تے حضور دا غلام ہاں، اینا میرا دین کوئی روٹی دا ٹکرا نہیں کہ میں کسے نواب دی شان وچ پیسے واسطے لکھا۔ اوے میں تے حضور دا کمی ہاں، مینوں اس در وچوں ہر شے لبدی ہے، ہر چیز لبدی ہے، میں جو منگنا وا حضور دے دینے۔ پھر ہی کیوں نہ کیے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ اے مانگو مانگو ضرور دیتے ہیں، اے مانگو مانگو ضرور دیتے، جو بھی مانگو، جو بھی مانگو حضور دیتے۔ اسی تے جو منگیا ہے سانو لبیا ہے، جو منگیا ہے حضور دی بارگاہ جو منگو، شرط وے صدقے دل یقین کامل ہو کے مانگ، سرکار سن دے بھی نے عطا بھی کر دے رے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ترجمے لکھے لوگاں نے قرآن کریم دے، اعلیٰ حضرت نے جڑا کنز الایمان شریف ترجمہ لکھے ہے، بے شمار ادھے فضائل لے، ایک مثال دے کے پھر میں کہ چلنا۔ سب تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لوگا ترجمہ کیتا کسے کیا؟ شروع اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع ہے اللہ کے نام سے۔ اس طریقے نال اعلیٰ حضرت نے دا ترجمہ کیتا، فرمایا جدو اللہ دے نام تو شروع کرنا ہے، پھر لفظ شروع پہلے نہیں لے آنا، لفظ اللہ لے آنا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا، اللہ کے نام سے شروع۔ کسی بندے نے شعر لکھیا سرکار دی شان چ، درخت جھکے ہوئے سن گنبد خضرا دے سامنے، اور انہوں نے شعر لکھیا اور تشبیہ نے دی سی، کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے، جیسے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ انہیں کہا جڑے درخت جھکے ہوئے نا ادب دے نال، تو یہ انجی جھکے نے جمیں مجنوں خیمہ لیلا دے سامنے جھکدا ہے، یعنی محبوب اپنے محب دے، محب اپنے محبوب دے خیمے دے سامنے، دے گھر دے سامنے جویں جھکیا ہوندا ہے نا، یہ درخت بھی حضور دی بارگاہ چنجی جھکے ہوئے نے۔ اعلیٰ حضرت نے جو شعر سنیا، فرمایا تیرا پہلا مصرع تے ٹھیک ہے پر دوجا ٹھیک نہیں، کتھے مجنوں تے کتھے سرکار، کتھے لیلا مجنوں تے کتھے حضور دی ذات۔ تو اے تشبیہ پہ دینا ہے حضور دی ذات دے ادب تے لیلا مجنوں دے نال۔ فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ کب سے کھڑے ہیں قدسی، کب سے کھڑے ہیں، کب سے ہیں کھڑے درخت حضرت والا کے سامنے، جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ فرمایا وہ درخت انج کھڑے نے ادب نال جویں فرشتے رب دے عرش تے کھڑے نے۔ کیسی مثال، کسے شعر پڑھیا کہ حضور دی شان کہ یوسف کی شان جو گٹی ہے تو اسی در سے گٹی ہے، یعنی حضرت یوسف دی شان اگر کم ہوئی ہے نا، انہوں دا حسن اگر کم ہویا تے حضور دی وجہ نال، اگر حضور نہ ہوندے تے انہوں دی شان اس تو بھی زیادہ ہونی سی۔ آپ نے فرمایا نا کسے نبی دے بارے کمی دا لفظ نہیں لے آئی دا، بلکہ کہ شان یوسف جو بڑی ہے اسی در سے بڑی ہے، کہ یوسف علیہ السلام نو جڑی شان ملی ہے نا، جڑا مقام آپ دی شان جڑی بڑی ہے نا، اے حضور دا صدقہ بڑی ہوئی ہے، اے حضور دی وجہ نال بڑی ہے۔ بے شمار مسائلہ اگر آپ دی شاعری آپ پڑھو، ہدایت بخش ایڈی موٹی کتاب ہے جڑی آپ دی شاعری دی حضور دی نعتاں لکھی ہوئی ہیں، ایڈی موٹی کتاب فتاوی رضویہ ایڈی ایک جلد 33 جلدہ
فتاوا رضویہ شریف جہدے فتوے نے وہ نے جڑے نقل ہو گئے محفوظ ہو گئے فتاوا اس تو بھی زیادہ سن 33 جلداں وچ 3 جلداں تے او دی صرف کتاب دے شروع تے جڑی فہرست ہوندی ہے نا 3 جلداں ایڈیاں موٹیاں صرف فہرست دیاں نے 33 جلداں دا فتاوا رضویہ شریف مکمل قرآن پاک ترجمہ لکھے آئے اور ترجمہ ان نہیں کہ جناب بڑی دی سوچ کے کتابہ پھول کے تے لکھ دے جا رہے ہیں آپ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہندے نے غالباً ایک اور انہوں نے کہندے نے کہ تسی لکھو تے میں جڑا ہے تانوں لکھانا وا اعلیٰ حضرت لکھاندے جا رہے ہیں وہ لکھ دے جا رہے ہیں وہ انہاں دی لکھن دی انی سپیڈ نہیں جنی انہاں دی لکھان دی ہے کہنے لگے جناب ایڈی سپیڈ نال دسی جاندے ہو کہ تو ویکھ کے دس دے ہو پہ فرمایا ویکھ کے نہیں دس دا پیا او ویکھ کملی والا مینوں دس دا ہے پیا میں تینوں لکھائی آنا او اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جڑا ہزاراں تے لکھاں مریداں دا پیر ہے لکھاں تے ہزاراں شاگرداں دا استاد ہے تے ایک سید مزدور نو پالکی تے چاہ کے موڈے تے کندھا پیا دیندا ہے او اللہ حضرت عظیم البرکت کہ جدو آخری ویلا آیا نہیں فرمایا کہ وڈیاں وڈیاں میری کتاباں میرے سامنے رکھو تو لوگوں گواہ ہو جو میں دین دی خدمت کر کے جا رہے ہیں 2 سید زادیاں نو ایک نو دائیں ایک نو بائیں پڑھ کے فرمایا لوگوں میں گواہ ہو جو احمد رضا نبی دے وال اولاد دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے دنیا تو جا رہے آئے اللہ حضرتوں نے جنہاں نے 6 سال دی عمر اندر 6 سال دی عمر اندر پہلی تقریر کی تھی 13 سال دی عمر پہلا فتوہ دیتا اللہ حضرتوں نے آپ نے حفظ نہیں سی کیتا لوگ آپ نو حافظ صاحب کہیں دے سن لیکن کوئی دیندار طبقہ ہے تو انہوں نے حافظ جی فرمان لگے کہ لوگ منو حافظ آن دینے تھے میں حافظ ہے نہیں آپ نے قرآن پاک حفظ شروع کیتا 3 دنہ 3 سپارے حفظ کر لے او شخصیت اللہ اور پھر او دیوبندیاں دا حکیم الامت اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا حکیم الامت ہے اشرف علی تھانوی وہ لکھ دائے جدو آل حضرت دے وصال دی خبر او دے تک پہنچی اپنے مدرسے اندر بچیاں نو پڑھا رہا سی تے پتہ چلیا امام محمد رضا خان بریلی رحمت اللہ تعالیٰ لے دنیا تو چلے گئے نے ہم نے اظہار افسوس کیتا کسی آکھا جناب تسی ایڈا اظہار افسوس پہ کر دیو تو آڈے ہوتے تے انہیں کفر دا فتوہ لایا ہے تو آڈے تے کفر دا فتوہ لایا ہے انہیں آکھیا کہ امام محمد رضا خان حضور دے عشق اندر اتنا زیادہ آگے چلا گیا سی کہ جیڑی گل میں کیتی سی اگر وہ میرے تے فتوہ نہ لاندا تو وہ آپ کافر ہو جاتا وہ عشق رسول اندر اتنا زیادہ آگے ود گیا اتنا زیادہ اور پھر آپ دے اگر کلام پڑھو اور ایسی کلام ایک تے ہے نا صرف کلام لکھے نظر آ رہے ہیں ایک انہاں دے اندر اگر آپ تسی غور کرو انہاں دے اندر فصاحت و بلاغت تے قواعد لے کے آؤ اور جیڑے لوگ شعراء نو سن دے نے یا سمجھ دے نے انہوں نے سمجھ آئے گی کہ کتھے کتھے انہوں نے کیویں استعارے استعمال کیتے تے کیویں الفاظ دا چناؤ کیتا ایسے کلام لکھے نے کہ آج تک انہاں کلامہ دا کو مقابلہ نہیں کر سکیا ایسے اعلیٰ قسم دے کلام کہتے آندے نے تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا
صبح طیبہ میں ہوئی ہے بڑھتا ہے باڑا نور کا، کہتے ہیں جناب سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، کہتے ہیں سرتاب قدم تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول دہن پھول زقن پھول، کہتے ہیں جناب واللہ لا واللہ جو مل جائے میرے گل کس پسینہ پھر ملے نہ کبھی دلہن نہ عطر پھول، کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور ویکھو نا لوگ آندے نے توحید دی گل کر دینے کہ توحید ہوئے گی تے گستاخی بھی ہوئے گی، معاذ اللہ ساڑھے امام محمد رضا نے جڑی توحید بیان کیتی ہے اور فرمانے نے خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، کیسی توحید، خالق کا بندہ او دا بندہ تے انہاں سارے دا آقا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اور کتے جناب اللہ حضرت عظیم البرکت فرمانے نے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کتے فرمانے نے لم یات نظیروں کا فی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اور اللہ حضرت کلام پڑھ سن تینوں پتہ لگے عشق مصطفیٰ ہوندا کی دیکھو نا ہر پاسے حضور دے غلام ہر جمعے پڑھ دینے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پڑھ دینا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، اے بھی فیضان اعلیٰ حضرت دائے، اے بھی اعلیٰ حضرت دا فیضان، اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے ایمان بچائے، لوگوں کے عقیدے بچائے، لوگوں کو بتایا کہ حضور سے محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، عشق کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے حضور سے۔ لوگ اعلیٰ حضرت گستاخان رسول کے خلاف قلم اٹھاتے، کسی نے کہا جناب آپ اتنا زیادہ سخت رویہ رکھا ہے ان کے بارے میں، یہ آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، آپ کے بارے میں بڑے نازیبا جملے کہتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں اپنے توپوں کا رخ اپنی طرف ہمیشہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے یہ بدبخت لعین میرے آقا کی شان میں اس طرح کی بک بک کرتے ہیں تو میں ان کے خلاف جو ہے وہ زیادہ خلاف بولتا ہوں کہ یہ میرے خلاف ہو جائے، میرے آقا کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، مجھے کہتے رہے، مجھے گالیاں دیتے رہے، مجھے جو ہے وہ عیب جویاں کرتے رہے، مگر ان کا دھیان ہی حضور کی معاذ اللہ شان کم کرنے کی طرف باتیں کرنے کی طرف نہ جائے، یہ مجھے گالیاں دیتے رہے، مجھے کہتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کے نیزے کی ایسی وار ہے کہ دشمن کے سینے میں آج بھی غار ہے، آج بھی دشمن جو ہے اس کے سینے میں غار ہے، دشمن لرزتا ہے امام محمد رضا خان کے نام سے بھی، آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام ڈنکے کی چوٹ پر ہم لیتے ہیں اور بتاتے ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انہی لفظوں پہ اختتام کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔